اب وہ دلی کا جواب اسلام آباد میں بذریعہ کابل دیا گیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دلی میں کل ہوا ہے اس کا جواب اسلام آباد میں دیا گیا ہے۔ ایک موازنہ یہ بھی ہے کہ جس انٹینسٹی کا دلی میں ہوا ہے اسی انٹینسٹی کا اسلام آباد میں ہوا ہے۔ کابل یونیورسٹی میں بھی خودکش حملہ آوروں کی بھرتی کے کیمپ لگائے گئے، پھر اعلان کیا گیا کہ 700 خودکش حملہ آور جو ہیں وہ بھرتی کر لیے گئے ہیں۔ دلی کا یہ موقف ہے کہ اگر ہمارے خلاف دہشت گردی کا حملہ ہوگا تو ہم اسلام آباد پر حملہ کریں گے۔ عاصم منیر چومکھی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ کیا وہ دلی اور کابل سے بیک وقت لڑنے کی پوزیشن میں ہے اسلام آباد؟ 350 بچے نکال لیے گئے ہیں، 150 بچے ابھی بھی ان کے کنٹرول میں ہیں، 3 دہشت گرد ابھی بھی وہاں زندہ ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، افغانستان سے رابطے میں بھی ہیں، ان کا ایکسنٹ افغانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے عمران ریاض خان کہتے تھے کہ وہ ہمیں فائلیں دکھاتے تھے، انہوں نے ہمیں فائلیں دکھائیں، انہوں نے ہمیں کرپشن کے بارے میں بتایا تو ہم نے یہ ان فائلوں پر پروگرام کیے۔ اس طرح فیض اپنے فیلڈ کورٹ مارشل میں معافی مانگ رہا ہے، ایسے عطر منیلا بھی معافی مانگ رہا ہے، تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ فیض گروپ ہے۔ اور السلام علیکم، مزمل ساور دی آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان اقرا ریاض۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل صاحب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ میں ٹھیک، اللہ پاک کا شکر ہے سر۔ آئی ایم شور کہ ہمارے ناظرین بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو مزمل صاحب ولاگ کا آغاز کریں گے، سب سے پہلے بات کریں گے کہ آج پاکستان میں ناخوشگوار واقعہ ہوا اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں خودکش دھماکہ کے جس میں 12 افراد شہید اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کیا کہیں گے، اب کیا ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ دیکھیں، سادہ سی بات جو عام ذہن کو بھی سمجھ آتی ہے اور جو پاکستان کے حساس ادارے بھی جس کو دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ دلی کا جواب اسلام آباد میں دیا گیا۔ اب وہ دلی کا جواب اسلام آباد میں بذریعہ کابل دیا گیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دلی میں کل ہوا ہے اس کا جواب اسلام آباد میں دیا گیا ہے۔ ایک موازنہ یہ بھی ہے کہ جس انٹینسٹی کا دلی میں ہوا ہے اسی انٹینسٹی کا اسلام آباد میں ہوا ہے، جیسے جس قسم کے علاقے میں دلی میں ہوا ہے اس قسم کے علاقے میں اسلام آباد میں ہوا ہے۔ تو یہ ایک کمپیریٹیو انالیسس تو سب دیکھ رہے ہیں کہ جو دلی میں کل بم دھماکہ ہوا ہے جس طرح کا خودکش، اس طرح کا ایک خودکش بم دھماکہ جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی ہوا ہے۔ اور ہم بہت دنوں سے ایک ایسے پوسٹرز بھی دیکھ رہے تھے جس میں ٹی ٹی پی کے لوگ فیصل مسجد کے سامنے کہہ رہے تھے ہم اسلام آباد کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ پھر ہم نے ایسی خبریں بھی دیکھیں کہ جب پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہو رہے تھے تو کابل میں خودکش حملہ آوروں کی بھرتی کے کیمپ بھی لگائے گئے، اور کابل یونیورسٹی میں بھی خودکش حملہ آوروں کی بھرتی کے کیمپ لگائے گئے، پھر اعلان کیا گیا کہ 700 خودکش حملہ آور جو ہیں وہ بھرتی کر لیے گئے ہیں۔ تو اب ہمیں سوسائڈ بامبرز کی ایک آپ سمجھیں کہ کوئی اٹیکس نظر آ رہے ہیں، اور سلیپر سیلز ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ اب دلی فالس فلیگ آپریشن تھا لیکن جواب اسلام آباد میں آیا، اسلام آباد والا فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا، ایک رائے یہ ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں نا، ایک ٹرائکا بنے گا۔ دلی کا یہ موقف ہے کہ اگر ہمارے خلاف دہشت گردی کا حملہ ہوگا تو ہم اسلام آباد پر حملہ کریں گے۔ اسلام آباد کا موقف ہے کہ اگر ہمارے خلاف دہشت گردی کا حملہ ہوگا تو ہم کابل پہ حملہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ دلی جو ہے وہ کابل کو استعمال کرتا ہے اسلام آباد پر دہشت گرد حملوں کے لیے۔ دلی کا الزام ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ جیش محمد اور ان سب کو استعمال کرتا ہے ہمارے وہاں دہشت گردی کرنے کے لیے۔ تو مجھے تو دلی، اسلام آباد اور کابل تینوں جو ہیں وہ اس وقت جنگ کے سائے میں نظر آ رہے ہیں۔ تو سر ویسے تو نریندر مودی بھوٹان چلے گئے ہیں، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ پہلگام واقعے کی طرح انڈیا فوراً پاکستان پہ الزام نہیں لگا رہا، جیسے پہلگام پہ چند گھنٹوں بعد ہی شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کے میڈیا چینلز تو کچھ اور لیکن آفیشیل ورژن ابھی پاکستان کے خلاف نہیں آیا۔ ابھی امت شاہ کا بیان نہیں آیا، ابھی مودی نے نہیں کہا، ابھی ان کے کوئی ڈیفنس منسٹر نے نہیں کہا، انٹیریئر منسٹر نے نہیں کہا۔ لاسٹ ٹائم تو یہ سارے منسٹرز بھی چند گھنٹوں میں میڈیا پہ آ گئے تھے، تو ابھی تو ان کا آفیشیل ورژن جو ہے وہ اگینسٹ پاکستان نہیں آیا۔ ابھی تو اسلام آباد کا آفیشیل ورژن کابل کے خلاف ہے۔ لہذا بڑی بات یہ ہے کہ کیا دلی کا فالس فلیگ آپریشن پاکستان کو یا اسلام آباد کو کابل پر حملوں سے روکنے کے لیے ہے؟ جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ دلی کے پہ حملے سے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اب آپ کابل پہ حملہ نہ کریں، نہیں تو ہمارے پاس بھی آپ پر حملے کا جواز ہے۔ تو کیا پاکستان کو اس دباؤ میں لایا جا رہا ہے کہ وہ کابل پر حملہ نہ کرے؟ یہی دباؤ ترکی بھی ڈال رہا ہے، یہی دباؤ
قطر بھی ڈال رہا ہے، تو اب یہی دباؤ انڈیا نے ڈالنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دلی میں بم بلاسٹ کرایا اور اب اسلام آباد میں خود کش حملہ کرایا ہے۔ تو میرے خیال میں پیغامات بہت واضح ہیں، اب فیصلہ عاصم منیر نے کرنا ہے۔ عاصم منیر چوک مکھی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے، کیا وہ دلی اور کابل سے بیک وقت لڑنے کی پوزیشن میں ہے اسلام آباد؟ اگر دلی اور کابل سے ہم بیک وقت لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر ہم یہ لڑائی ہار جائیں گے، کیونکہ ہمیں دلی اور کابل سے بیک وقت ہی لڑنا ہوگا، ایک سے نہیں لڑا جا سکتا۔ جب ہم کابل سے لڑیں گے تو دلی ایکٹیو ہوگا، اور جب دلی ایکٹیو ہوگا تو پھر دلی بھی سرحدیں گرم تو کرے اس گا۔ ساری سچویشن میں امریکہ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ پچھلی جنگ میں بھی جب انڈیا نے اسے کہا تھا نا آپ درمیان میں نہ آئے، تو وہ لیکن اب تو چند دن درمیان میں نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں جب انڈیا نے کہا سیز فائر کرا دیں تو وہ سیز فائر کرانے آیا۔ کوئی کسی کی جنگ روکنے نہیں آتا، کوئی امریکہ پاکستان انڈیا کی جنگ کے لیے یہ تھوڑی ہے کہ وہ روکنے آ جائے گا، ایک سفارتی دباؤ ہوتا ہے۔ پاکستان اور کابل کی جنگ کے لیے بھی سفارتی دباؤ ہے۔ ہم ابھی کابل پہ دوبارہ بمباری شروع کرتے ہیں تو کیا امریکہ ہمارے ساتھ ٹریڈ بند کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے، کابل، اسلام آباد اور دلی۔ اس ٹرائنگل میں دلی اور کابل اکٹھے ہیں اور پاکستان اسلام آباد تنہا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ ہمارے دو ہمسائے ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور دونوں ہمسائے ہم سے مل کر لڑنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری وہ باری باری لڑنا چاہتے ہیں، مل کر لڑنا چاہتے ہیں، ٹیم بنا کر لڑنا چاہتے ہیں۔ وہ دہشت گردی ہمارے خلاف مل کے کرنا چاہتے ہیں، وہ دہشت گردی کا جواب ہمارے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے دونوں بارڈرز پر جنگ ہے، اور یہ دونوں بارڈرز کی جو جنگ ہے اسے ہم نے کیسے نپٹنا ہے۔ ہم ایک بارڈر کو گرم کریں گے، دوسرا خود بخود گرم ہوگا، ایک کو ٹھنڈا کریں گے، دوسرا خود بخود ٹھنڈا ہوگا۔ یہ اب لنک ہو گئی ہیں چیزیں ایک دوسرے سے۔ تو مزمل صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ بھارت اور افغانستان جو ہیں یہ ٹیم اپ ہو کے پاکستان کے مخالف آئیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح یہ ایک دونوں دوسرے کے اتحادی ہیں تو ہمارے اتحادی کیا آئیں گے؟ نہیں، ہمارے پاس ابھی کوئی بارڈر پہ اتحادی، ہم بنگلہ دیش سے اتحاد لیکن دوست ممالک تو ہے نا ہمارے، دوست ممالک تو ہے نا، جیسے چائنا ہو لیکن گیا۔ ان میں سے کوئی بھارت سے لڑنے کے لیے تو تیار نہیں ہے نا۔ ہمارا کوئی، اب وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تو تیار ہیں لیکن کوئی بھارت سے ہمارے لیے لڑنے کو تو تیار نہیں ہے۔ تو جو سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ بھی مدد کر سکتے ہیں نا، کوئی پیسے دے سکتے ہیں، کوئی اسلحہ دے سکتے ہیں۔ کوئی سعودی عرب کے پاس فوج تھوڑی ہے وہ ہمارے ساتھ لڑنے آ جائے گا، اور میں نہیں سمجھتا سعودی عرب ہمارے لیے بھارت سے لڑے گا۔ ان کا 20% آئل اب بھی وہ اپنا جو ہے وہ سعودی عرب سے لیتے ہیں، تو وہ سعودی عرب کے بہت بڑے بائر ہیں آئل کے، ان کی بہت بڑی ورک فورس سعودی عرب میں کام کرتی ہے۔ انڈیا اور سعودی عرب کے بہت اکنامک ٹائز ہیں، وہ اپنی جگہ یہ جنگ ہم نے خود ہی لڑنی ہے۔ یہاں تو دلی، کابل اور اسلام آباد اکٹھے بیٹھ کر کوئی معاہدہ کر لیں یا پھر لڑ لیں، پورے خطے میں لڑائی ہوگی۔ یہاں تو امن ہوگا تو پھر پورے خطے میں ہوگا، اور لڑائی ہوگی تو پورے خطے میں ہوگی۔ تو مزمل صاحب چلیں، اس بات پر تو صورتحال جو ہے آپ نے واضح کر دی ہے، آگے بڑھیں گے، بات کریں گے وانا کیڈٹ کالج پر حملے کی۔ تو کیا اپڈیٹس ہیں، اب کیا صورتحال کنٹرول میں ہے یا نہیں؟ 350 بچے نکال لیے گئے ہیں، 150 بچے ابھی بھی ان کے کنٹرول میں ہیں، 3 دہشت گرد ابھی بھی وہاں زندہ ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اب یہ سچویشن لمحہ بہ لمحہ بدل رہی ہے، لیکن وہ لائیو براڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں اپنی پوری ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، جو سب سے خطرناک بات ہے۔ اور ان کے پاس وہ افغانستان سے رابطے میں بھی ہیں، ان کا ایکسنٹ افغانی ہے۔ یہ سب کچھ تو اب منظر عام پہ آ گیا ہے، سب کچھ سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ وہ افغانستان سے ان کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس کیڈٹ کالج کے تناظر میں افغانستان پر سرجیکل سٹرائکس نہ ہو جائیں، اسی لیے اسلام آباد کیا گیا ہے، اور اسی لیے دلی کا فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہے، تاکہ کابل پہ افغانستان میں پاکستان کی سرجیکل سٹرائکس روکی جائیں۔ لیکن میں اس حق میں ہوں کہ ہمیں نتائج سے قطع نظر ہو کر افغانستان میں تو دہشت گردی کے اڈے تباہ کرنے شروع کر دینے چاہیے۔ اس خوف سے نکل کر کے بھارت کچھ کرے گا، یہ ہمیں خوف میں لانے کی کوشش ہے۔ ہمیں افغانستان پر اپنی کارروائی شروع کر دینی چاہیے۔ انڈیا میں ہمت ہے تو وہ کر لے، پھر انڈیا کے ساتھ دیکھ لیں گے، لیکن ہمیں افغانستان پر کارروائی شروع کر دینی چاہیے، مزید سفارتکاری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو مزمل صاحب، حکومت اور دفاعی ادارے تو ایک پیج پر نظر آتے ہیں، لیکن اگر صوبائی حکومت کی بات کی جائے، کے پی کی بات کی جائے، تو وہ تو کوئی اور ہی رخ اختیار کیے ہوئے ہے۔ سی ایم کے پی کی بات کریں تو ان کی جانب سے یہ جو دونوں انسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کی مذمت تو کی گئی ہے، لیکن 12 نومبر کو امن جرگہ بھی بلا کر رکھا ہوا ہے، تو کیا وہ اب بھی
طالبان کے ساتھ مذاکرات کو ترجیح دیں گے؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ امن تو ہو نہیں سکتا جرگوں سے، اب یہ بات طے ہو گئی ہے. تو پھر کیوں بلایا؟ اس سے پہلے ٹھیک ہے وہ ایک پختون روایات ہیں کہ امن جرگہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اس سے پہلے باجوڑ میں 12 دن جرگہ ہوتا رہا ہے، کوئی امن تھوڑی ہو گیا ہے. جہاں جہاں فوجی آپریشن ہوا ہے وہاں کئی کئی دن جرگہ ہوتا رہا ہے، اور جرگے کے نتیجے میں کوئی ٹی ٹی پی نے بات تھوڑی مان لی ہے. یا تیرہ میں یا خیبر میں جرگے سے امن آ سکتا ہے جہاں 12,000 ایکڑ پہ پوسٹ لگی ہوئی ہے، جہاں پاکستان کا سب سے بڑا ڈرگ بازار لگتا ہے، وہاں کیسے امن آ جائے گا اس طرح ٹی ٹی پی کا؟ مجھے نہیں لگتا. لیکن ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، ہمیں اسے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے طور پہ دیکھنا چاہیے. اس میں ساری جماعتیں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، جب جماعتیں اپنی بات کر لیں گی، لیکن فوجی آپریشن اور ریاستی اداروں کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. تو مزمل صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم پر پریشر ڈالنے کے لیے ایسے کوئی بھی بھونڈی سازش کی جا سکتی ہے، کوئی حرکت کی جا سکتی ہے، تو اگر ان کو پہلے سے ہی پتہ تھا، اندازہ تھا، تو پریونشن کے لیے کوئی اقدامات کیوں نہیں یقینی بنائے گئے؟ دیکھیں پورا پاکستان کیسے آپ پریونٹ کر سکتے ہیں، کس نے کہاں کرنا ہے؟ اب دہشت گردی کے والے تھے تو ہم مودی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نہیں پتہ تھا دلی ہونا ہے تو اس نے دلی کا لال قلعہ کیوں نہیں کیا. یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو روکنا ممکن بھی ہوتا ہے اور ناممکن بھی ہوتا ہے، لیکن یہ درست تھا کہ اٹیک کو پریمپٹ کیا جا رہا تھا کہ، اور یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ انڈیا کو فالس فلیگ کرے گا، اور یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ وہ اس کا جواب ہمیں اسلام آباد میں آئے گا. یہ ایسی انٹیلیجنس انفارمیشن اور عام فہم بات بھی تھی، اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی کہ سمجھنے والی بات تھی. آپ گلی سڑک پہ جائیں، عام آدمی کو بھی آپ اس بات کی سمجھ ہے. تو سر آگے بڑھیں گے، بات کریں گے خطوط کے بارے میں. تو جسٹس منصور علی شاہ کے بعد جسٹس اطہر کی جانب سے بھی خط لکھا گیا ہے، چیف جسٹس کو کیا کہیں گے؟ کہاں کو سچویشن جاتی ہے؟ لیکن دلچسپ خط ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے عمران ریاض خان کہتے تھے کہ وہ ہمیں فائلیں دکھاتے تھے، انہوں نے ہمیں فائلیں دکھائیں، انہوں نے ہمیں کرپشن کے بارے میں بتایا، تو ہم نے یہ ان فائلوں پر پروگرام کیے. اور پھر آج کل سمیع ابراہیم کی معافی بہت چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کرپشن کی فائلیں دکھائی گئیں تو ہم نے ان کرپشن کی فائلوں پر نواز شریف کے خلاف پروگرام کیے. تو مجھے اطہر منلہ بھی عمران ریاض خان اور سمیع ابراہیم ہی لگے ہیں، اللہ کی قسم اسی لیول پہ نظر آئے ہیں. مطلب آپ میری بات سمجھیں، ان کا میں ایک فقرہ آپ کو پڑھنا چاہتا ہوں. In 2018 I was on the bench that had decided the cases of the former Prime Minister میاں نواز شریف, his daughter and son-in-law. وہ کہتے ہیں 2018 میں اس بینچ میں موجود تھا جس نے نواز شریف, مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے مقدمات کا فیصلہ کیا. Few had imagined that tide would turn so swiftly. کہتے ہیں ہمیں کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہوائیں اتنی جلدی بدل جائیں گی. Those who were once victims, جو اس وقت وکٹمز تھے, would somehow become the beneficiaries. وہ کہتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ جو اس وقت ہمیں ملزم نظر آ رہے تھے وہ اقتدار میں اتنی جلدی آ جائیں گے. بھئی یہ تو فیض کے شہر میں گرفتار تھے نا, فیض کی فائلوں پہ. کیا اطہر منلہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2018 میں انہوں نے نواز شریف کے ساتھ انصاف کیا تھا؟ وہ یہ لکھتے نا اس خط میں کہ میں نے 2018 میں وہ فیض کے دباؤ میں تھے نا. وہ جسٹس شوکت صدیقی کی عدالتی لاش پر چڑھ کے چیف جسٹس بنے ہیں. ان کی چیف جسٹس کا سفر شوکت صدیقی کی عدالتی لاش کے اوپر چڑھ کے انہوں نے چیف جسٹس کا منصب سنبھالا فیض کے ساتھ مل کر. تو یہ سب مافیا جیسے سمیع ابراہیم مانگ رہا ہے, جیسے عمران ریاض خان مانگ رہا ہے, جیسے اطہر منلہ مانگ رہا ہے. میں کہتا ہوں ان خطوط کو آپ تحریک انصاف کی پریس ریلیزز سمجھیں, انہیں فیض کے معافی نامے سمجھیں. یہ فیض کا کانشیس بول رہا ہے, جس طرح فیض اپنے فیلڈ کورٹ مارشل میں معافی مانگ رہا ہے ایسے اطہر منلہ بھی معافی مانگ رہا ہے. تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ فیض گروپ ہے اور یہ فیض کی ذات کو رو رہے ہیں بیٹھے. تو اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر شامل کریں گے. سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کی اگر بات کریں تو مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی فیملی ساری 9 مئی میں ملوث تھی نا. اچھا, وہ بھی تو تحریک انصاف کا گروپ ہے نا, وہ بھی تحریک انصاف کا جوڈیشل گروپ ہیں. ان کے تو امیجیٹ گھر والے 9 مئی میں ملوث ہیں, وہ بھی تو تحریک انصاف کے حامیان میں شامل ہیں نا. میں نے تو پہلے ہی کہا کہ یہ سمیع ابراہیم, عمران ریاض خان, جواد ایس خواجہ یہ سب فیض گروپ ہیں. تو آپ تحریک انصاف کی پریس ریلیزز پڑھنی ہو تو آپ ان کو دیکھ لیں. تو مزمل صاحب, یہ جو فیصل وافدہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے خاموش رہ کر یا واک آؤٹ کر کے ترمیم کی ہے, کیا یہ تاثر درست ہے؟ جی ہاں, دیکھیں انہوں نے ترمیم کو
खुश उसलूबी से पार्लियामान से पास होने का पूरा माहौल फराहम किया है और ख़िलाफ़ वोट भी नहीं डाला। बहुत सारी तरमीम तो मुतफ़िका तौर पे हो गई। आपको याद है पिछली दफ़ा भी जब तरमीम हुई थी या जब कवानीन बने थे तो जुडिशरी ने ये सवाल किया था कि क्या आपने पार्लियामान में ख़िलाफ़ वोट डाला है, जो आप उसको चैलेंज करने आ गए हैं। जब आपने पार्लियामान में ख़िलाफ़ वोट ही नहीं डाला तो आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। ये एक बड़ा कानूनी सवाल उठा था। अब भी इन्होंने पार्लियामान में ख़िलाफ़ वोट ना डाल के इन तरमीम को चैलेंज करने का अपना इख्तियार या हक़ खो दिया है। मैं समझता हूँ ये जब अदालतों में जाएंगे तो इनसे पहला सवाल यही होगा कि भाई आपने ख़िलाफ़ वोट डाला। अगर एक वोट भी ख़िलाफ़ नहीं डाला हुआ तो इसका मतलब तरमीम मुतफ़िका तौर पर हुई है। मेरे ख्याल में ये फ़िक्स मैच है। PTI से यही तय है कि आपने वॉकआउट करना है, ख़िलाफ़ वोट नहीं डालना। तो मुज़म्मिल साहब, शेर अफजल मरवत की जानिब से जो दावा किया गया है इसमें कितनी सदाकत है? क्या वाकई कौमी असम्बली में इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है? और मौलाना की जानिब से कहा गया है कि कोई भी वोट ना दे तो और ये उनको नंबर ज़रूरत पूरे है। हैं। शेर अफजल मरवत साहब ज़रा होश में नहीं होंगे जब उन्होंने ये बात की है। मेरे ख्याल में नंबर पूरे हैं, सबको पता है नंबर पूरे हैं। सेनेट में हर कोई सेनेटर्स गिन रहा था, कौमी असम्बली में तो 5 वोट ज़्यादा भी हैं। तो ये जो सलमान अकरम राजा अडयाला जेल के बाहर खास से बरहम नजर आए, उनकी जानिब से बयान भी दिया गया और फिर कहा गया कि अहकामात की बेतुकीरी नहीं कराई जानी चाहिए जितनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करवाई है। किसी भी अदालत के अहकामात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस तौहीन अदालत में क्या शामिल नजर आती है आपको? वो अकेले थे ना, साथ कोई कारकुन तो नहीं था। नहीं, वो 26 नवंबर को भी गाड़ी में अकेले ही थे। वो जहाँ जाती हैं अकेले तो जाते वो हैं। तो चेयरमैन है, उनके साथ कोई क्यों नहीं जाता? वो सेक्रेटरी जनरल हैं, चेयरमैन नहीं है। आप लड़ाई करा देंगी उनकी बैरिस्टर ओ गौहर सॉरी, के मैं साथ। उनको हाँ, कंबाइल कर गई। सेक्रेटरी ठीक है, जनरल अलीमा हैं। खान ग्रुप से वो हम, got it। अकेले थे ना, तने तना थे। उन्होंने 2 कैमरामैन को कहा कि मैं अब एक पुलिस वाले को रोकूंगा, उस पुलिस वाले के साथ तलखी करूंगा, देखो ज्यादा पुलिस वाले तो नहीं है, आप मेरी वीडियो बना लेना। ये सोशल मीडिया गिमिक्स हैं, प्लांटेड है। ये सोशल मीडिया पे अपनी हाजिरी डालने के लिए सारी PTI ऐसे करती है। इनकी ग्राउंड पे कोई हैसियत नहीं है। आप एंजॉय किया करें। ठीक हो गया। तो मुज़म्मिल साहब कह रहे हैं नाज़रीन कि आप लोग एंजॉय किया करें, प्लांटेड सीन्स होते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।